کہ ہم جو دین کی بات سنیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے. کہو انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم. معزز و موقر حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ دینی جلسہ عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے. اور ایک صاحب خیر نے سارا انتظام کیا ہے اللہ کے توفیق سے. آنے جانے والوں کا ضیافت بھی کر رہے ہیں اور سب کے لیے دینی باتیں سننے سنانے کا سلسلہ بھی قائم کیے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے باکمال بنایا. آپ کی صورت اور شکل شباہت، ایسا حسن و جمال اللہ عطا کیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسا حسن ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسا حسن ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی اتنا اعلیٰ درجے کا عطا کیا کہ خود اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا کیا. ایسا اخلاق عطا کیا تو دوست دشمن کو بھی گرویدہ بنا لیے. میرے محترم بھائیوں، ہم بھی اسی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں ان اخلاق کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ تعالی، اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ جو اللہ کے اخلاق ہیں، اور اللہ کے اخلاق وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. آج جب اسلام کی خوبیوں کو لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی میں ہو، ترکی میں ہو، بنگلہ میں ہو، اڑیا میں ہو، جو خوبیاں کمالات حقیقت میں ہیں اس کو پڑھ کر کے مائل اور متوجہ ہوتے ہیں. لیکن صدمہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم جیسے اسلام کے ماننے والوں سے ان کا سابقہ پڑھتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ کتاب میں جو لکھا ہے اسلام اور اس کے اندر جو اخلاق کی باتیں ہیں وہ کوئی اور ہے اس کے ماننے والے مسلمان، اور جن سے ہمارا سابقہ پڑھا ہے کوئی اور ہے. اس لیے کہ آج ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں خالق و مالک رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ایسا استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ایسا استعمال نہیں کرتے جیسے بنانے والے نے چاہا. آنکھیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس کو استعمال کا طریقہ بھی بتلایا، اور زبان اللہ نے عطا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جہنم کے انگارہ بنیں گے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. آتا ہے کہ اوندے وہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. آج زبان ہمارے قابو میں نہ رہنے کی وجہ سے بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا کر رہا ہے،
زبان ہماری قابو میں نہیں ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ہم تو مسلمان ہیں کہو الحمدللہ، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ ایک موقع سے مشرکین مکہ جب پہنچے، آپ کے جانثار صحابہ کا سلوک آپ کے ساتھ دیکھے، واپس جا کر مکے میں انہوں نے جائزہ پیش کیا، یہی کہا کہ ایسے دنیا میں رہبر اور ان کے ماننے والے نہ ہم نے کہیں دیکھا، نہ کتابوں میں پڑھا، نہ ہم نے سنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے تھے، آپ کے ایک ترچھی نگاہ کو بھی گوارا اور برداشت نہیں کرتے تھے۔ سنت اور شریعت کا ایسا پاس و خیال کیا کہ اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم رضوان عنہ۔ یہی قیامت تک کے لیے ہے میرے بھائیو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ ہماری شادیاں، ہمارے یہاں گھر کی رسومات آج اسلامیات سے اور دینیات سے کوسوں دور نظر آ رہی ہیں۔ آپ کسی شادی میں جاؤ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان گھر کی شادی ہو رہی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط۔ آج یہ دینی جلسہ ہے، عورتوں کا بھی حق ہے وہ بھی دینی بات سنیں، لیکن ساتھ میں پردے کا بہت اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بے پردہ بن سنور کے گھومنا، یہ بجائے نیکی اور ثواب کے وبال جان اپنے لیے بھی بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی بنیں گے۔ ایک جگہ جلسے میں میرا جانا ہوا تو گاڑی ایک طرف سے گزری تو میں دیکھا لڑکیاں بن سنور کے پھر رہی ہیں، اور لڑکے لوگ جو جلسہ سننے کے نام سے آئے ہیں وہ بھی موبائل لے کے انہیں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ فتنہ اور بڑھ جائے گا۔ تو عورتیں جو سننے کے لیے آئے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ پردے کے ساتھ پردے میں رہیں اور ادھر ادھر فیشن کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ گھوم کر دوسروں کو گناہ میں مبتلا نہ کریں۔ اور مرد لوگ جو آئے ہیں وہ میں نے پہلے اعلان کر دیا کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، سکون سے بیٹھیں، علماء کرام کی زبانی دینی بات سنیں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہم کو ایسا دین عطا کیا اپنے نبی کے ذریعے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں رہبری موجود ہے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو تجارت کے لیے قیامت تک کے لیے رہبری موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت دن ہو گیا ابھی نئے نئے مسائل درپیش ہیں اس کے لیے رہبری نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی معاملہ آئے اس کا حل شریعت میں موجود ہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام بیٹھ کر اس کا حل تلاش کر رہے ہیں اور رہبری کر رہے ہیں۔ اگر ہم کاشتکار ہیں تو اس میں رہبری موجود ہے۔ باپ ہے، اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے، اولاد ہے تو باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، شوہر ہے بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرے، کیسا رہے۔ آج علمی معلومات ہمارے پاس بالکل ہے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جانتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع سے اگر میں کسی سے پوچھ لوں بھائی بتاؤ غسل میں کتنے فرائض ہیں، جو اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ مت پوچھو، جس کے بغیر پاک ہونا مشکل ہے، اگر پوچھ لیا جائے وضو میں کتنے فرائض ہیں، ہم کہتے ہیں بہت دین جانتے ہیں۔ اور علماء کرام سے الگ ہٹ کر آج کل ایک غلط ماحول چل گیا ہے، بجائے مسائل علماء کرام سے تحقیق کرنے پوچھنے کے موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور نیٹ کے ذریعے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اب نیٹ میں مسئلہ کون چھوڑا ہے پتہ نہیں، مجھے ایک صاحب انجینئر صاحب نے بتایا اور بہت صحیح بات بتایا کہ ایک دفعہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا موبائل کے ذریعے اور مجھے یاد تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے کے درمیان میں کچھ دوسری آیتیں آ رہی ہیں، یعنی جو لوگ بیٹھ کے موبائل پر کام کر رہے ہیں وہ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کے اجر و ثواب کو بھی بگاڑا جائے اور ان کے تمام مسئلے کو خراب کیا جائے۔ وہ بیٹھ کے وہاں اس کو بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اب جو بیچارہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ناظرہ خواہ ہے وہ تو سمجھے گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسری آیتیں اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کے سلسلے میں بھی بات ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، پہلے دیکھو کون سے مدرسے سے
بڑے بڑے علماء سے سند یافتہ کوئی ہے یا جس سے جہاں راستے میں چلتے پھرتے مسئلہ پوچھ لیا، موبائل کھولے اور سے مسئلہ نکال لیے؟ بچوں کا نام موبائل سے رکھتے ہیں، اتنا غلط قسم کا نام رکھتے ہیں کہ مت پوچھو۔ نام کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا نام رکھنا باپ ماں کی ذمہ داری ہے، اور نام ایسا ہو جس کا تاثیر اچھا ہو۔ اور نیٹ سے نکالتے ہیں وہ شیعہ کا نام ہے، یہودی کا نام ہے، نصرانی کا نام ہے، نیٹ پہ کون چھوڑا ہے پتہ نہیں، بس نکالتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، اور جب لے کے آ کر پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نام ہی الٹا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ دین جو لے کر آئے وہ دین قیامت تک کے لیے اس میں رہبری موجود ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر معاملے میں ہماری رہبری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رخ کو بدلیں اور علماء کرام سے جوڑ پیدا کریں، دینی معلومات حاصل کریں، اپنے بچوں کا دینی مزاج، دینی تربیت کریں، دینی ذہن بنائیں ان کا، ورنہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے بس مسلمان ابھی بھی نام کے بہت سارے ہیں، آئندہ آپ دیکھیں گے نام کے مسلمان ہوں گے اور کام کا کچھ نہیں کا مطلب نماز پڑھنا تک نہیں آیا، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں اور دعائیں اس کو بھی یاد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کرتے تھے، اور جو تربیت کرتے تھے صحابہ اس کو لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کے بہت ہو گئے، دعائیں کی بہت ہو گئی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کو میں بکثرت پڑھوں۔ آج تو پوچھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کون پوچھتا ہے علماء کرام سے کہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں ہر وقت استعمال کروں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کام کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ ایک بات لے کر جاؤ اس جلسے سے، عظمت مصطفیٰ کے جلسے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہو سکتا ہے تو تم اپنے دل کو کینہ کپٹ سے خالی رکھو۔ صبح جھانکو، کسی سے کینہ کپٹ تو نہیں ہے، کینے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد سے آدمی اللہ کے تقسیم میں اعتراض کرتا ہے، معترض ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کر مرتا ہے، دوائی کھا کے بھی نیند نہیں آتی ہے، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے صرف حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا بمیر اے حسود کی رنجش کہ جز مشقتیں متوار، چھٹکارے کوئی راستہ ہی نہیں ہے موت کے سوا۔ اب مرنا چاہے گا تو کیسے مرے گا جب تک اس کو موت نہ آئے؟ اسی لیے آج کے اس اتنے بڑے اجلاس سے ایک سنت جو آج ہمارے درمیان میں مردہ ہو رہا ہے، آپ جس کو دیکھ لو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے اور کوئی مشروبات والی چیزیں پی رہا ہے، غفلت کی وجہ سے پی رہا ہے، ہلکا سمجھا اس کو۔ لیکن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھ کے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آقا منع کیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا ویسے ہی، تو آقا ناراض ہوئے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تم مت کھایا پیا کرو، دائیں ہاتھ کو اللہ نے فضیلت دیا کھانے پینے کے لیے، لہذا اس غفلت سے ہم کو نکلنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، ہمیں دائیں ہاتھ کو کھانے پینے میں استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا بھی چاہیے۔ اور رسم و رواج جتنا ہو سکے، شادی میں، ختنہ میں، عقیقہ میں ایسا موقع ہے علماء کرام سے پوچھ کر سنت طریقہ کیا ہے، شریعت کیا چاہتا ہے، اسلام کا کیا مزاج ہے، اس کے مطابق کریں، فضول خرچی سے بچیں، خواہشات کو پورا کرنے سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو تلاش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی یہاں بھی آخرت میں بھی۔ اور ایک عہد کرتے ہوئے جائیں، سب دین پر چلنا آسان ہوگا اسی وقت جب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کی پابندی، روایت میں آتا ہے کہ نماز کی پابندی قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا، اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز میں سکون ملتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسی صفت اپنے اندر رکھتی ہے جو پابندی سے پڑھے گا بہت ساری بے حیائی اور برائی کی چیزوں سے وہ بچ جائے گا، بہت ساری چیزوں سے، اور اس کا رخ جو ہے صحیح بننے لگے گا، آہستہ آہستہ دین کی طرف چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔
بھئی ہم کہو تو کریں گے پابندی اور خود بھی کریں گے، اپنے گھر کے بچوں کو بڑوں کو بھی ترغیب دلائیں گے، مرد لوگ عورتوں کی ترغیب دلائیں، ایک دوسرے کا فکر کریں، انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ اس جلسے کے کرانے والوں کو خوب نوازے، علماء کرام سے بڑا رب ضبط ہے، جوڑ بھی ہے، اللہ قبول سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔